فلسطین کی صورتحال پر تمام سیاسی جماعتیں یک زبان۔ غزہ اور لیبنان میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں اے پی سی، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، قائد نون لیگ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین کی شرکت۔ غزہ اور لیبنان میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، عالمی اداروں کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ اسرائیل غزہ، لیبنان اور یمن میں معصوموں کا خون بہا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرہ ہے۔ صدر مملکت کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب نواز شریف نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں بربریت کی انتہا کر دی۔ اقوام متحدہ بے بس بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو اپنی قراردادوں پر ہی عمل درآمد نہیں کرا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان بولے، فلسطینی بھائی محض زبانی یکجہتی کے طلبگار نہیں، کانفرنس کی قرارداد سے فلسطینیوں کے دکھوں کا ازالہ نہیں ہوگا۔ مسلم ممالک کا گروپ مل کر مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائے۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا کہ اسرائیل انسانیت کے خلاف بدترین ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیل شکست کھا چکا، اب خواتین اور بچوں کو مار رہا ہے۔ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی غیر قانونی ریاست ہے۔ پاکستان میں آج فلسطین سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے، شہر شہر ریلیاں، احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت، صہیونی ریاست کے خلاف نعرے بازی۔ مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر بچوں کی غزہ کانفرنس، اسکولوں کے ہزاروں طلبہ کی شرکت، پیپلز پارٹی کے کارکن 3 تلوار پر جمع۔ کوئٹہ میں بھی ریلی، مظاہرین نے فلسطینی جھنڈا اٹھا کر اظہار یکجہتی کیا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو 1 سال مکمل، اسرائیلی حملوں میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ الاقصی اسپتال پر بم برسا دیے، 11 فلسطینی زخمی، جبالیہ، خان یونس اور دیگر علاقے بھی نشانہ۔ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر راکٹ داغ دیے، کئی اسرائیلی فوجی زخمی کرنے کا دعویٰ۔ آپریشن طوفان الاقصی کے 1 سال بعد بھی حوصلے بلند ہیں۔ فلسطینی سرزمین کی آزادی کے لیے مزاحمت جاری رہے گی، حماس رہنما خلیل الحیا کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل زور، طاقت اور جبر سے کوئی حل ہم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے کم کسی حل کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آپریشن طوفان الاقصی کے 1 سال مکمل ہونے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ کا پیغام۔ عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی نے غاصب صہیونی ریاست کی حقیقت آشکار کر دی اور اس کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پیغام جاری کرنے کا ٹائم بھی 6:59 رکھا گیا۔ 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس وقت بھی ٹائم 6:59 ہی تھا۔ لیبنان کا دارالحکومت بیروت ایک بار پھر دھماکوں سے لرز اٹھا۔ صہیونی فوج کے بیروت اور مضافات میں شدید حملے، تابکہ یورینیم اور فاسفورس بم بھی برسا دیے۔ لبنانی وزارت صحت کی تصدیق، اسرائیلی حملوں میں مزید 11 لبنانی شہید اور کئی زخمی۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کر دی۔ جدید راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر حائفہ پر جا گرے۔ کئی مقامات پر خوفناک دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ 10 اسرائیلی فوجی زخمی۔ گولان پر حملے میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ عدیثہ سمیت 7 مقامات پر اسرائیلی فوج کے اجتماع پر حزب اللہ کے حملے، بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان غیر سنجیدہ قرار، پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول اور قابل مذمت مداخلت ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنے اندرونی مسائل حل کرنے پر توجہ دے۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد پڑوسی ممالک میں امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ 3 سیاسی جماعتوں کے بڑوں کی آپس میں بڑی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ذرائع کے مطابق ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم کا بھی تذکرہ۔